خیبر پختونخوا میں خواتین پر گھریلو تشدد کے بڑھتے واقعات کے باوجود ضلعی سطح پر ڈسٹرکٹ پروٹیکشن کمیٹیز تاحال قائم نہ ہو سکی۔ اکثر خواتین تانوں کا رخ کرنے سے گھبراتی ہیں، خاندان اور سماجی دباؤ کی وجہ سے رپورٹ درج نہیں کراتی۔ پولیس حکام کے مطابق بیشتر کیسز میں خواتین کو برداشت پر مجبور کیا جاتا ہے اور معاشرتی دباؤ کے باعث وہ شکایات واپس لے لیتی ہے۔ تانوں میں خواتین کی سہولت کے لیے وومن ڈیسک تو قائم کیے گئے ہیں، مگر وہاں 24 گھنٹے خواتین پولیس عملہ دستیاب نہیں ہوتا۔ پولیس کی جانب سے گھریلو تشدد پر FIR درج کرنے کے بجائے ضلعی سطح پر قائم DRC یعنی ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹیز میں گھریلو جھگڑوں اور تشدد کے مقدمات حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یا تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں تانہ کچہری گئی تو میری بے عزتی ہو جائے گی، میرے خاندان کی بے عزتی ہو جائے گی، تو اس وجہ سے نہیں آتے۔ سیکنڈلی یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان ایجوکیٹڈ، ان کو پتہ نہیں ہوتا قانون کا کہ میرے ساتھ اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی قانون ہے، اور اس کے حساب سے، اور اس کا شوہر ہے، بھائی ہے، جو بھی ہے، تو اس کے خلاف FIR ہو سکتا ہے، وہ جیل جا سکتا ہے، اور اس کو اپنا جو اس کا لیگل رائٹ ہے وہ مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھار اس طرح ہو جاتے ہیں، لوگ ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ ہم کیس تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ ہم وکیل کر لیں اور پھر آگے پھر کیس لڑنا ہوتا ہے۔ تو یہ ان کے اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ جن کو پتہ ہوتا ہے کہ DRC میں بغیر پیسے لگائے آپ کے فیصلے کیسز حل ہو جاتے ہیں، ان کے فیصلے ہو جاتے ہیں، تو وہ لوگ یہاں پہ جب آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنا اپلیکیشن جب دیتے ہیں تو ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ خود کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا درخواست DRC کو بھجوا دیں۔ تو لوگوں میں اب بھی DRC کے بارے میں، اور خود انہوں نے جو کام کیے ہیں پچھلے جو تقریباً 6100 جو تنازعات تھے وہ حل کر چکے ہیں، تو یہ سارے لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ دوسری جانب خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے حکومت نے ڈسٹرکٹ پروٹیکشن کمیٹیز قائم کرنے کا فیصلہ تو کیا تھا، تاہم عملی طور پر یہ نظام تاحال شروع نہیں ہو سکا۔ اسی لیے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی کہ یہ کمیٹیز فعال کی جائے تاکہ خواتین کو تانوں کے چکر نہ کاٹنے پڑے، کیونکہ زیادہ تر خواتین اپنی جان کے خوف سے خاموش رہتی ہیں۔ جنڈر بیس وائلنس کا ایک رول اور قانون بھی بنا ہے، اور ایون ہر ڈسٹرکٹ میں ڈسٹرکٹ کورٹ میں ایک ایڈیشنل سیشن جج صاحب کو جنڈر بیس وائلنس کی جو اختیارات ہے وہ دی گئی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تانا کلچر وہی ہے جس طرح آپ نے فرمایا۔ اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ فیمیل پر مشتمل ہر ڈسٹرکٹ میں یا ہر تحصیل میں ایک کمیٹی بنائے، تو ان عورتوں کو پولیس اسٹیشن جانا نہیں پڑے گا۔ اگر ایک عورت چاہے بھی کہ اس پر وائلنس ہوئی ہے اور وہ چاہے بھی کہ وہ اپنی شکایت درج کرے، لیکن پولیس کلچر سے اتنی ڈرتی ہے کہ پولیس اسٹیشن جانے سے کتراتے ہیں، اور معاشرے کی اقدار بھی اس طرح ہے، روایات بھی اس طرح ہے۔ تو میری ایک گزارش ہے حکومت وقت کو کہ تحصیل کی سطح پر ہر تحصیل میں، ہر ڈسٹرکٹ میں ایک کمیٹی بنائے، اس میں 1 یا 2 فیمیل ورکر یا آفیسر یا جو بھی ہو، سوشل ورکر ہو، وہ موجود ہو۔ دیکھیں جی، یہ ڈسٹرکٹ پروٹیکشن کمیٹیز ہیں، یہ بیسیکلی ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ کے نیچے ہی بنی ہیں، اور اس کے لیے ریٹ پٹیشن جمع کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ ڈسٹرکٹ پروٹیکشن کمیٹیز بنی نہیں تھی۔ جب گھریلو تشدد خواتین پر ہوگا تو وہ ڈیفینیٹلی کہاں رپورٹ کریں گی؟ جو رپورٹنگ میکینزم ہے وہ یہی ہے کہ پہلے آپ ڈسٹرکٹ پروٹیکشن کمیٹیز کے پاس جائیں گے، وہاں میڈیشن ہوگی، اور اگر وہ فیل ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ کو کورٹ ریفر کیا جائے گا۔ تو جب وہ بنی ہی نہیں تو اس لیے پھر پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ جمع کی کہ ڈسٹرکٹ پروٹیکشن کمیٹیز بننی چاہیے، تاکہ جو خواتین گھریلو تشدد کا شکار ہیں انہیں کوئی ریلیف تو مل سکے۔ یہ قانون جو ہے وہ جسٹ ایک قانون نہ ہو، بلکہ وہ پراپرلی امپلیمنٹ ہو، رپورٹنگ میکینزم آسان ہو، اور خواتین کو کوئی نہ کوئی استفادہ ہو۔ اعداد و شمار کے مطابق پورے پاکستان میں 2024 میں جنس کی بنیاد پر تشدد کے مجموعی طور پر 32,617 مقدمات درج کیے گئے تھے، جن میں 2,238 گھریلو تشدد کے کیسز شامل تھے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں رواں سال 446 گھریلو تشدد کے کیسز سامنے آئے۔ ان کیسز میں سزاؤں کا تناسب نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں سروے کے مطابق تقریباً 28% خواتین عمراً 15 سے 49 سال کے درمیان جسمانی تشدد کا شکار ہو چکی ہے، اور تقریباً 34% شادی شدہ خواتین کو جسمانی، جنسی یا جذباتی تشدد کا سامنا رہا ہے۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net